السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، رب زدنی علما۔ الحمدللہ دورہ قرآن کلاس میں آج پارہ نمبر 20 امن خلق پڑھ رہے ہیں۔ سورہ النمل جاری ہے اور پارے کا آغاز اللہ کے سوال سے ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے امن خلق السماوات والارض، کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض، اللہ پوچھ رہا ہے کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ تبھی تو دیکھیں ہر دور میں کبھی قبر پرستی تو کبھی بت پرستی اور کبھی زندہ پرستی تو کبھی مردہ پرستی ہو رہی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے امن یجیب المضطر، یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، بے قرار کی سنتا اور پوری کرتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی راہ دکھانے والا ہے، رہبر رہنما ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر، یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ صرف یہ ہوائیں ہی نہیں بلکہ ہمارے مختلف معاملات میں جب چھوٹے چھوٹے ہمیں امید کے سائن، اشارے ملتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ کام ہونے سے ہی پہلے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، کچھ اشاروں سے، کچھ چیزوں سے ہمیں رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اگرچہ شہداء کی، انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی زندگی کا ثبوت ہے، لیکن وہ کیسی ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ دنیا جیسی نہیں ہے۔ مگر یہاں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں، یا انتقال فرمایا یا وصال فرمایا یا پردہ نشیں ہوئے یا کوچ کر گئے اور بس ابھی بھی ہم میں موجود ہیں، ہماری سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ ان تمام باطل نظریات کا رد ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی غیب نہیں جانتا، حتیٰ کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہوتے ہوئے بھی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
انبیاء کو بھی صرف اتنا علم دیا گیا جو ان کی نبوت و رسالت کے لیے ضروری تھا، حتیٰ کہ کسی کو اپنے کل کا نہیں پتا، مرنے کے بعد کسی کو اپنے اٹھنے کا نہیں پتا، وہ تمہاری زندگی میں تمہاری کیسے سنتے پوری کرتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں گم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ بس اسی لیے ٹمک ٹویاں مارتے ہیں، کبھی ولیوں کو آڑ بناتے ہیں تو کبھی نبیوں کو، کبھی فرشتوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا، کبھی زندوں کو تو کبھی مردوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا واقعی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا، اور ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں، یعنی اس بات کو اہمیت نہ دو، یہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ایسا ہونا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بیہیویئر خطرے کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو وہ اس کو آنے سے، حملے سے روک نہیں سکے گا، تو اس سوچ سے قیامت رک نہیں جائے گی بلکہ ہلاکت مقدر ہو جائے گی۔ قل سیروا فی الارض، کہہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور ان پر غم نہ کر اور نہ اس سے کسی تنگی میں ہو جو وہ چال چلتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ لوگوں کے کفریہ شرکیہ عقائد پر پریشان نہ ہوں، ان کی قسمت میں ہی محرومی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ پہنچا ہو اس کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے کہ ان کی ایسی ایسی باتوں پر بھی اللہ مہلت جاری رکھتا ہے، ختم نہیں کرتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کا ریکارڈ ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ بک آف اتحاد ہے، بک آف سلوشن ہے، بک آف آنسر ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یقیناً تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ کر، یقیناً تو واضح حق پر ہے۔ توکل یہ ہے کہ علم سیکھیں، پڑھیں اور اسی کے مطابق کریں، بغیر سوچے سمجھے صرف رب پر ڈال دینا، تقدیر پہ ڈال دینا یا لوگوں پہ ڈال دینا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل میں اسباب اختیار کر کے انجام رب کے سپرد کرنا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، جہاں لاک لگائے جاتے ہیں وہاں بسم اللہ توکلت علی اللہ آتا ہے۔ اپنی طرف سے حفاظتی اقدامات مکمل کریں اور انجام رب کے سپرد کریں۔ تو یہاں فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ دعوت دیتے رہیں، توفیق رب کے سپرد کریں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ یہاں وہ لوگ جو ہدایت سننا قبول کرنا نہ چاہیں انہیں مردہ، گنگا، بہرا قرار دیا، یعنی جیسے مردے نہیں سن سکتے، بہرے نہیں سن سکتے، تو یہ تو ویسے ہی ہیں، اور بہرے کو بھی اشاروں سے سمجھایا جا سکتا ہے جب یہ پیٹ پھیر کر ہی بھاگ جائیں، رکے ہی نہ، چاہیں ہی نہ، تو پھر کیسے آپ زبردستی انہیں سنوا اور منوا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سیاق سے بالکل یہی معنی آ رہا ہے۔ دوسرا جہاں تک مردوں کے سماع کا مسئلہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں، یا جیسے بعض ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی ان کی پوری کرتے ہیں، تو یہاں واضح اس کی نفی ہے۔ مردے کوئی بات نہیں سن سکتے، انک لا تسمع الموتى، مردوں کے سننے کی نفی ہے کہ نبی آپ مردوں کو کوئی سنا ہی نہیں سکتے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو کیوں کوئی عام شخص اپنی بات ولیوں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہاں البتہ وہ مواقع مستثنیٰ ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور وہ صرف دو ہیں، یعنی دو مقام ایسے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ مردوں کو سنواتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء بھی، کیونکہ ان کی کوئی عام شخص اپنی بات ولیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ہاں البتہ وہ مواقع مستثنیٰ ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور وہ صرف دو ہیں،
یعنی 2 مقام ایسے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ مردوں کو سنواتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا، حتیٰ کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء بھی، کیونکہ ان کی زندگی کا تو ہمیں شعور ہی نہیں، اور وہ دنیا والی زندگی ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جنہیں اپنے کل کا پتہ نہیں قیامت کب ہونی ہے، وہ آپ کا کل، دنیا، زندگی، مسائل کیسے سن اور حل کر سکتے ہیں؟ جہاں تک رہا عقیدہ سماع موتا، مردوں کے سننے کے حوالے سے یا نیکوکاروں کے ہماری بات چیت کو سننے کے حوالے سے، تو یاد رکھیں ایک تو وہ موقع ہوتا ہے جب ہر مردہ سنتا ہے، وہ ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جیسے ہی دفنانے والے پلٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس سوال جواب والے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر صحیح سوال بتانے پر جنت سے اور غلط جواب دینے پر جہنم سے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر مردہ سنتا ہے۔ پھر دوسرا موقع ہے بدر کا، بخاری کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مارے جانے والے کفار کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہ جب وہ مرے پڑے تھے، لاشیں تھے، فرمایا کہ کیا تم نے اپنے انجام کو دیکھ لیا، پہنچ گئے؟ حدیث میں اس کی مکمل نفی ہے، وما انت بہادی العمي، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے، تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس آیت میں قرب قیامت ایک نشانی کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے قریب عجیب و غریب قسم کے واقعات کی کثرت ہوگی، وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی کلام کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی میں فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو، اور آپ نے وہ نشانیاں شمار کی: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، زمین سے نکلنے والا جانور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال کا نکلنا، اور 3 خسف یعنی 3 مقامات سے زمین کا دھنس جانا، اور یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت اکٹھی کریں گے، ان لوگوں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا پورا علم حاصل نہ کیا تھا، یعنی سمجھا ہی نہ تھا، پڑھا ہی نہ تھا، تو پھر پہلے ہی انکار کر دیا، یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کیوں پھر ایسے کیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، بس وہ نہیں بولیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ سور بعض کہتے ہیں 3 ہوں گے، ایک گھبراہٹ کا، پھر بے ہوشی کا، پھر اٹھائے جانے کا، اور بعض کہتے ہیں 2 ہوں گے۔ 2 کہنے والے یہ گھبراہٹ اور بے ہوشی کا ایک ہی شمار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے۔ اب یہ کس کو اللہ چاہے گا؟ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا بے ہوش ہونا بیان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو ہوش میں آئے گا۔ اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں طور والی بے ہوشی جزا دے گئی، یعنی وہی کافی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ تو جب سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو زہر خانے کی وجہ سے شہادت کی سعادت ملی، اس صاعقہ، اس بے ہوشی سے مستثنا نہیں، تو باقی شہداء، انبیاء، صلحاء کے متعلق ہم کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے اللہ جسے چاہے گا اس فضا اور صاعقہ سے محفوظ رکھے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے،
انہیں جمے ہوئے گمان کرتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اللہ نے مکہ کو اور اسی طرح مکہ کے ذریعے اہل مکہ اور پھر اہل اسلام جس طرح امن اور سعادت دی، مقام دیا، تو واجب ہے کہ اس کا شکر کریں اور اس کا حکم مانیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو وہ اپنے ہی لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ بہت ہی پیاری بات ہے، خلوت میں گناہ سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو یہی ریمائنڈ کراتا رہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ نہ صرف خلوت بلکہ جلوت بھی پاک ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اکثر اپنی خلوت میں یہ گنگنایا کرتے تھے، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل، یعنی جب تو کسی بھی وقت اکیلا ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں اکیلا ہوں، خلوت، ولکن قل علی رقیب، بلکہ کہنا کہ مجھ پر ایک زبردست نگران ہے۔ ولا تحسبن اللہ یغفل ساعتا، اور نہ کبھی گمان کرنا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہے۔ ولا انما یخفی علیہ یغیب، اور نہ یہ کہ کوئی پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے، بے شک وہ ہماری خلوتوں پر بھی خبیر ہے۔ اس پیغام کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے۔ مفسرین نے اس کے نام کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ چیز بتائی ہے کہ اس کا نام القصص اس لیے نہیں رکھا گیا کہ بہت سے انبیاء کے قصے آئے ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں، بلکہ اس کا نام القصص اس لیے رکھا گیا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعات کو ترتیب کے ساتھ اکٹھا بیان کیا گیا، تو اس بنا پر یہ القصص کہلائی۔ اسی طرح جس صورت میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو ترتیب کے ساتھ اکٹھا بیان کیا گیا، اسے احسن القصص کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ نرید، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں کو وارث بنائیں۔ نمکن لہم، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے کہ اقتدار کہیں چلا نہ جائے، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ یاد رہے کہ اللہ کا پیغام دل میں اترنا یہ بھی وحی کہلاتا ہے، تو اس بنا پر اللہ نے جو پیغام شہد کی مکھی کو دیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہ بھی وحی کہلایا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، اس الہام کو بھی وحی فرمایا۔ یہ نبوت والی وحی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بارہا یہ پیغام واضح ہے کہ عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں، بلکہ اللہ نے نبی صرف مردوں میں بھیجے۔ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے۔ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، ایک پیغام موسیٰ کو ملا، اس نے مرنے جینے کی پرواہ نہ کی اور کر ڈالا۔ ایک ہمارے پاس رب کی آیات، احکامات ہیں، اور ہم بچوں، گھر والوں، رشتہ داروں، خواہشوں کے پیچھے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا تو ساتھ بشارت بھی دی کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي،
ذرا پڑھیں قرآن، کیا ہمارے لیے بشارتیں نہیں ہیں؟ اس نے تو مان لیا، پھر ہم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے فرمایا نہ ڈر نہ غم کر، ڈر ہوتا ہے کل کا، اللہ نے فرمایا کل بھی، فیوچر بھی سیو ہے، اور غم ہوتا ہے ماضی کا، فرمایا کہ کوئی دکھ باقی رہے گا ہی نہیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں ایک اجنبی عورت ایک اجنبی بچے کو اتنا پیار دے رہی ہے، تبھی تو معاشرے میں سدھار آیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، انعام کیے، فضیلت ملی۔ لیکن یہاں ہماری عورتیں گھروں کی اپنے گھروں کے بچوں، دیورانیوں، نندوں، ہمسائیوں اور رشتہ داروں برداشت ہی نہیں کرتی، بس میں اور میرا بچہ، حتیٰ کہ بچوں کی خاطر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بھی بس خون خرابے تک جا پہنچتی ہیں، قطع تعلقی تک جا پہنچتی ہیں۔ کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر پیچھے سے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر ہی دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، بس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ یہاں موسیٰ کی بہن کی تربیت دیکھیں ماں نے کیسی کی کہ ایک بس لفظ کہا قصی کہ پیچھے پیچھے چل پھر مجھے رپورٹ دینا، اس نے سارا کیسے سنبھالا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حکیما ولا توسی، جب تم کسی کام، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، یعنی مانتے نہیں، اللہ کے احکامات سے تھا، یعنی اپنے نے دشمن کے خلاف مدد مانگی تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ لگتے ہی مر جائے گا، مگر یہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، حالانکہ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف تھا، پکار اٹھے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی، کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ غرض اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتا تھا تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، بس نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں سے ہوں۔ تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا، کہا اے میرے رب نجنی من القوم الظالمین، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ تمام ربی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی مناجات نوٹ کرتی جائیں، اپنی مشکلات میں اپنے رب سے یوں ہی مناجات کیا کریں، عَسَى رَبِّي، میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے ایک طرف دو عورتوں کو پایا کہ اپنے جانور ہٹا رہی تھیں، یعنی پکڑ رہی تھی جانور پانی کی طرف لپکتے اور وہ کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، روک رہی ہیں۔ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے۔ قرآن نے اس پرسن کا نام نہیں بتایا، بعض لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، جو بالکل غلط ہے۔ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے،
مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ مدین کے وہ بزرگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی کی وہ بھی شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ ہود آیت 89 میں ہے وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں، یعنی قوم شعیب قوم لوط کے دور کی تھی، تقریباً ساتھ یہ ایک زمانے کے تھے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو قوم لوط کی مثال دی کہ وہ تمہارے سامنے ہی ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مدین میں شخص تھے یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے، اور جب قرآن میں صراحت نہیں ہے تو ہمیں بھی وضاحت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، بلکہ شیخ کبیر آیا تو بوڑھا بزرگ کہیں، واللہ عالم۔ فسقا لہما، تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بے روزگاری، تنہائی، جلا وطنی، موسیٰ کی دعا، اور اللہ نے ساری ضروریات پوری کی۔ بے روزگار تھے، اس بزرگ شخص کے گھر میں، نیک شخص کے گھر میں جاب ملی، اور تنہا تھے، اللہ نے نیک گھر میں رشتہ کرا دیا۔ جلا وطن تھے، اللہ نے اس وطن کو اپنا وطن بنا دیا۔ سو بے روزگاری ہو، پردیس ہو، محرومی ہو، تنہائی ہو، موسیٰ کی طرح مانگیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کہتے ہیں حیا دل کا ہوتا ہے، حیا قدموں میں بھی ہوتا ہے، اللہ نے ان کی چال کو بھی حیا کی چال فرمایا۔ قالت، اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا لا تخف، خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ اسے اجرت پر رکھ لے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقت اور امانت دار ہی ہے۔ طاقت اس لیے کہ جانوروں کو لمحوں میں پانی پلا دیا، اور امین اس لیے کہ میلی نظر سے دیکھا تک نہیں۔ کتنی اہم بات ہے، نیکوکار اپنی بیٹیوں کو کتنی آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے مختلف معاملات میں اپنی رائے دے سکیں، حتیٰ کہ شادی تک کی بات خواتین خود کر سکتی ہیں، مگر ہمارے ہاں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نکاح میں بھی اس کی رضا تک پوچھی نہیں جاتی۔ فرما برداری ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملانے کو ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اگر وہ اپنی رائے دے تو یہ بھی کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ جب ہم شریعت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں تو نتیجتاً پھر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا، کورٹ میرج، نکاح کا ٹوٹنا، دھوکے، بے شمار اس طرح کے سلسلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بنیاد کہاں ہے؟ بیٹیوں کو بولنے کی آزادی، خواہش کے اظہار کی بھی آزادی نہ ہو۔ قال، اس نے کہا انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ اگین بیٹی کا باپ بھی بات کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لڑکے والے ہی رشتہ مانگ سکتے ہیں۔ انی ارید ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑی سے بڑی خدمت حق مہر کے طور پر لی جا سکتی ہے۔ یہ 32 روپے حق مہر والا فارمولہ شرعی نہیں ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں سے پائے گا۔ قال ذلك بینی و بینک، کہا یہ بات میرے درمیان اور تیرے درمیان طے ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اب اسی طرح بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ داماد سسرال میں آ کے رہتا ہے، اس کو بھی بڑا تانا دیا جاتا ہے، زن مرید، رن مرید اور گھر داماد، حالانکہ اگر یہ باتیں شروع میں طے کر دی جائیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ، پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے اس سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم تاپ لو۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے اس بابرکت کتاب میں وادی کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک۔ تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسے وہ ایک سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیا اور پیچھے نہیں مڑا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، آ گیا۔
اور خوف نہ کر، یقیناً تو امن والوں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کہ وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکدار نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی جانب ملا لے۔ سو یہ دونوں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف دو دلیلیں ہیں، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کہا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے۔ بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ مضبوطی کے لیے۔ محلے والے، کزنز، یہ بھائی نہیں ہوتے، یہ مضبوطی نہیں ہوتے۔ اور وہ بھائی کیا جو بہنوں کے لیے مضبوطی نہ بنے؟ بھائی تو بھائی کے لیے مضبوطی ہے، اور بہنیں تو زیادہ مضبوطی کی حقدار ہیں۔ تو بھائیوں کو بہنوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ معاملہ احادیث میں ثابت ہے۔ قال سنشد عضدک باخیک، کہا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے، اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہو۔ تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا، یعنی یہ نئی چیز ہے اس لیے غلط ہے۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوگا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور فرعون نے کہا اے سردارو، میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا، تو اے حمان میرے لیے مٹی پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں یقیناً اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ پختہ اینٹیں تیار کر کے میرے لیے ایک بلند و بالا محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ حقیقت کو مذاق کا رخ وہی دیتا ہے جو ماننا نہیں چاہتا، اور یہی اس نے کیا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اور وہ اور اس کے لشکر کسی حق کے بغیر زمین میں بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے گمان کیا کہ بے شک وہ ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا تھا، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ دور دفع کیے گئے لوگوں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربی، اور اس وقت تو مغربی جانب میں نہ تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کی وحی کی، اور نہ تو حاضر ہونے والوں سے تھا، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو اہل مدین میں رہنے والا تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہو، اور لیکن ہم ہمیشہ رسول بھیجنے والے رہے ہیں۔ یعنی اے نبی یہ سب غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ ما کنت بجانب الطور، اور نہ تو پہاڑ کے کنارے پر تھا جب ہم نے آواز دی، اور لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہیں گے اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے اس جیسی چیزیں کیوں نہ دی گئیں جو موسیٰ کو دی گئیں، یعنی وہ جو موسیٰ کے پاس عصا، ید بیضا اور دیگر کوئی چیزیں تھیں تو یہ بھی وہی لاتا۔ تو کیا انہوں نے اس سے پہلے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جو موسیٰ کو دی گئی تھیں؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور کہنے لگے ہم تو ان سب سے منکر ہیں۔ فَأْتُوا بِكِتَاب، پھر اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، یعنی تورات اور قرآن سے، کہ میں اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پرواہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان پہ پے در پہ بات پہنچائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب،
وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بھی نیکی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یہی عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں صفات بھی آئی ہیں۔ انک لا تہدی، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم تیرے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی یہ نقصان وہ نقصان، فلاں کا ڈر، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ اور کیا ہم نے انہیں ایک باامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی پہلے کس نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے، اب اس پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہیں کیوں نہیں سنبھالے گا، اور تمہیں پھر ادھر ادھر اس کا کیا خوف۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھیں، تو یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں۔ اور تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول بھیجے جو ان کے پاس ہماری آیات پڑھے، اور ہم کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ آفات، مشکلات یہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وما اوتیتم من شیء، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ افمن وعدناہ، تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا، اچھا وعدہ، بس وہ اسے ملنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے سامان دیا، دنیا کی زندگی کا سامان، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں سے ہے۔ یعنی دنیا کی محرومی اگر آخرت کی ضمانت بن جائے تو کیا یہ اس کی طرح ہوگا جس کی آخرت ہی برباد ہو جائے؟ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پس کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے؟ علی الذین حق علیہم القول، وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کی خاطر نیکیوں کا راستہ چھوڑنے والے خود ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کہ واقعی وہ ہدایت قبول کرتے ہوتے۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا بس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ روز قیامت انسان کے گناہوں کے بہانے ان سے پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے، پہلے ایک دوسرے کو الزام دیں گے مگر جب اس سے بھی نہیں بچ پائیں گے تو پھر خاموش ہی ہو جائیں گے، اور اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، بس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ جب اللہ عصا فرماتا ہے امید تو وہ یقین کے معنی میں ہوتی ہے، اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہوتی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ کون ہے مختار کل؟ کون ہے مختار؟ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ مختار اللہ ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو زندوں مردوں کو مختار ماننے والے کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
قل ارأیتم، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ تو کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ جو ایک دنیا کا ایک 24 گھنٹے کا نظام نہیں چلا بنا سکتا تو وہ تمہاری زندگی کے معاملات کیا سنوارے گا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور تاکہ اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا بس کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک ان الحق للہ، سچ بات اللہ کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ ان قارون، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، بس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں، تو خزانوں کا کیا اندازہ ہوگا۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، ڈونٹ ایگزالٹ، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ زمین پہ نظر رکھ، زمین والوں کا خیال کر، جس آسمان والے نے تجھے دیا تیری اپنی کوئی بدولت نہیں ملا بلکہ ان محرومین اور سائلین کے لیے ملا۔ وابتغ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی میری عقل، میری محنت۔ اولم یعلم، اور کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، یعنی تباہی پوچھ کے بتا کے نہیں آتی۔ فخرج علی قومہ، بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا، تو ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی لوگ جب مالدار کو دیکھتے ہیں تو اکثر کیا کہتے ہیں، اے کاش ہمارے لیے اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے۔ ظاہری چال ڈھال کو، ریل پیل کو، رونق چمک دمک دیکھ کے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے بڑے نصیب والا ہے، کیونکہ نصیب تو انجام سے ہوتا ہے۔ آگے بتایا کہ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کا ثواب صبر کرنے والوں کے لیے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی کاش ہم بھی ایسے ہوتے، انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں دھنسا دیتا، یعنی ہمیں نہیں ملا، یہ اللہ کا احسان ہے، آج بچ گئے ہیں۔ افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کافر فلاح نہیں پاتے۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخری گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور نہ کسی فساد کا۔ والعاقبۃ للمتقین، من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ کہہ ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تو امید نہ رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل کی جائے مگر تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی، سو تو ہرگز کافروں کا مددگار نہ بن۔ پہلے قرآن کے لیے خاص پیغام ہے، آپ گلی محلے میں چلنے والی، بازاروں میں پھرنے والی عام خواتین جیسی نہیں ہیں، آپ رب کی اس نعمت کی قدر کریں تاکہ آپ کو بلند مقام ملے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ، اور یہ لوگ تجھے اللہ کی آیات سے کسی صورت روکنے نہ پائیں اس کے بعد کہ وہ تیری طرف اتاری گئیں،
اور اپنے رب کی طرف بلا اور ہرگز مشرکوں سے نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ الرحمن میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ ایک بہت پیارا شعر بھی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے، باطل عقیدے کی مثال مکڑی کے گھر سے دی گئی۔ آیت 41 میں ہے، کمثل العنکبوت۔ اس سورت کا مرکزی مضمون شرک کی نفی اور اللہ کی توحید کا اس بات ہے۔ شرک کو مکڑی کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور اور ناپائیدار گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جسے مکڑی اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہے، حالانکہ نہ اسے گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی میں سکون دیتا ہے۔ اس کی ناپائیداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہوا کا معمولی جھونکا بھی اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی حالت مشرک کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے مضبوط سہارے کو چھوڑ کر فوت شدہ لوگوں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے کڑے، انگلیوں کی انگوٹھیاں، گلے کا لاکٹ، مختلف فریم اور چیزوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے مکڑی کے گھر جتنا بھی سہارا نہیں ہے کہ اسے کسی بھی چیز سے بچا سکیں یا کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ جہاں مشرک کی کیفیت بیان کی، وہاں اہل توحید کے لیے امتحانات کا بھی اس صورت میں مضمون ہے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ کس کا مجھ پر کتنا یقین ہے، کون ہر حال میں مجھے پکارتا ہے۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جی شفا تو مل جاتی ہے، مراد تو پوری ہو جاتی ہے، پھر کیوں روکتے ہیں اگر غریب کا بھلا ہو جاتا ہے؟ غریب کا بھلا نہیں، ایمان کا نقصان ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے ان کی جھوٹی نیتیں پوری کر کے اور سچ میں تھوڑا وقت لے کے کہ کیا وہ مجھ سے مانگتے رہتے ہیں، کیا وہ مجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو یقیناً ملاقات بھی ہے اور اعزازات بھی ہیں۔ ومن جاہد، اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی محنت ضائع نہیں جاتی، وقت ضائع کرنے والے اور قدر کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے تو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کی بھی گارنٹی دی کہ اللہ معاف کر دے گا، تم نیت تو کرو، تم محنت تو کرو۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں ماں باپ کی بات ہے، حدیث میں خلاف شریعت ہر ایک کی بات کو رد کرنے کی تاکید ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، پھر خواہ وہ ماں باپ ہو، آل اولاد ہو، خامند ہو، سسرال ہو، میکا ہو، رشتہ دار ہو، جاب ہو، اینی تھنگ، اینی ون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ کے معاملے میں تکلیف دی جائے
تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے کہ میں کیوں، وائی آئی ایم، مجھ پر ہی کیوں، میرے لیے ہی سب کیوں۔ حالانکہ یہ آزمائش ہوتی ہے جو آتی ہے اونچا اڑانے کے لیے۔ یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لائے، اور یقیناً انہیں بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میری بات مان لو، جو گناہ ہوگا نا ہاں میں ذمہ دار ہوں۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی خود اٹھانا پڑے گا، ان کے اوپر تو ہوگا ہی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، جس کو مس گائیڈ کیا۔ اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے اسے بچا لیا اور کشتی والوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ کرتے ہو۔ یعنی یہ ہے کیا؟ بے جان، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہے، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی تسلی ہے جو محنت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر نتیجہ کچھ نہیں آتا، بلکہ الٹا مخالفت اور دھمکیاں اور تھریٹس ہی آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کا وبال انہیں پہ آئے گا۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہرائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم کسی طرح زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جب اوقات اور حقیقت یہ ہے تو پھر اکڑ اور انکار کس لیے؟ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے کرتوتوں کا ہماری نیتوں پر اثر ہوتا ہے۔ کرتوت پاک ہوں گے، کردار پاک ہوگا تو رب پر یقین بھی مضبوط ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ، اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی ذات کی خوشی کے لیے، سکون کے لیے گناہ نہیں کرتا، کیونکہ گناہ میں کبھی خوشی سکون ہے ہی نہیں۔ جن دوسروں کی خاطر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ کبھی خوش بھی نہ ہو پائیں گے۔
فآمن لہ لوط، تو لوط اس پر ایمان لے آیا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں دیا، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہوگا۔ ماں باپ کی نیکیاں، قربانیاں دنیا میں اپنے لیے، اولاد کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کی ضمانتیں ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم یقیناً اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا بے شک تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو؟ یہ فساد فی الارض کرتے، لٹیرے تھے، اور اسی طرح بے حیائی، ہوموسیکشولیٹی، اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لیا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، اس نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم چلے آئے ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو لوط ہے۔ انہوں نے کہا ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ جب نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا تو کیا پیر اپنے مرید کو بچا لے گا؟ جب عمل ہلاک کر دے، بڑا گہرا سبق ہے اس میں۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ، اور جیسے ہی ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان کے سبب دل میں تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈر اور نہ غم کر۔ قوم الٹا آنے والے خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر غلط ارادے سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ بات کو لوط علیہ السلام نے بہت دل پہ لیا تو فرشتوں نے تسلی دی، لا تخف ولا تحزن انا منجوک، بے شک ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، مگر تیری بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الارض مفسدین، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخر کی امید رکھو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ مچاؤ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو وقد تبین لکم، اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ وقارون وفرعون وہامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے ان اللہ یعلم ما یدعون، یقیناً اللہ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کائنات کا یہ نظام حق پر قائم ہے۔ اس نے اسے نہایت حکمت سے بنایا ہے، بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے کہ ایسے یہ سب بس آ رہا ہے، ہو گیا ہے، بس ختم ہو جائے گا، نہیں، ایک مقصد ہے، امتحان ہے جس کا رزلٹ ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔
ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے۔ کہیں ان مومنوں کو اللہ نے قومی یعقلون بھی فرمایا ہے اور کہیں اللہ نے انہیں اولی الالباب بھی قرار دیا ہے۔ واقعی عقل مند یہی ہے جو آخرت جیسے معاملے میں کوئی رسک نہ لے کہ جس سے پھر واپسی نہیں ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اگر ان کی بات کے الٹ ہو جائے تو ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان کا انکار ان کی سب سے بڑی بے وقوفی اور بے عقلی ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں، مثالیں بکھری پڑی ہیں۔ سب سے بڑا اعجاز یہ قرآن ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ اس کے لیے ایسا ساتھی ہے جو زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں اور محشر میں، حتیٰ کہ جنت تک اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ زوم سسٹرز زوم لنک اوپن کریں اور زوم کلاس میں آ جائیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کچھ رینی ویدر ہے جس وجہ سے بار بار ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا، انٹرنیٹ کا سگنل سلو تھے، فیس بک پہ کلاس ڈسٹرب رہی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آڈیو آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ میں اور اسی طرح یوٹیوب پر پراپر کمپلیٹ لنک آپ کو ملے گا کہ جہاں آپ آرام سے سن سکتی ہیں۔ اگر ایک ایپیسوڈ میں سننا چاہیں تو یوٹیوب بیسٹ ہے، اور اگر پارٹس میں سننا چاہیں تو آڈیو سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا کہہ رہا ہے کہ اگر جیسے ہے اشراق نماز کی بات کہ وہیں اسی جگہ پہ بیٹھے رہو تو ثواب ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد میں بیٹھے رہیں گھر آ کے بھی اشراق پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تو کر سکتے ہیں لیکن ثواب میں مطلب کیا ہے؟ اصل میں جو یعنی بعض ثواب کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں احادیث کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو وہ اٹ سیلف میں سندن ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات میں تو کوئی ضعف نہیں ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نماز اشراق کی فضیلت یا ضحیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہے، اور ذکر و اذکار خاص طور پر اس وقت کا یہ بہت ہی افضل اولیٰ اعلیٰ ہے۔ تو جب یہ چیز یہی چیز ثابت ہے تو اس کو جنرل رکھیں، مسجد میں، گھر میں، چلتے پھرتے، بلکہ وہ ایک زوجہ مطہرہ جب اپنے گھر میں نماز فجر کے بعد سے نماز اشراق تک، اوابین تک بلکہ وہ بیٹھی رہیں ذکر و اذکار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا کے آئے، گھر تشریف لائے، پھر آپ اپنی ضروریات کے لیے، معاش کے لیے باہر نکل گئے، جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ام المؤمنین ابھی وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے افضل کلمہ نہ بتاؤں، یعنی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ والی، کہ اگر آپ وہ پڑھ لو تو آپ اس سے بھی بہتر ثواب پا لو۔ تو لہٰذا مسنون دعاؤں کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی افضلیت اس سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ باقی مقصد مسجد میں اسی ٹائم تک بیٹھے رہیں، اشراق پڑھ کے واپس آئیں یا گھر پہ آ کے پڑھیں، اس میں کوئی فرق نہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہی ان کی نسل سے صحیح یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، اب ٹھیک بتائیے، میوٹ رکھیں باقی سب۔ لوط علیہ السلام، جی لوط علیہ السلام کا نسل
نسل سے ہے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. وہبنا لہو اسحاق. آیت نمبر بتائیں. آیت نمبر 26. سورہ العنکبوت عنکبوت. وہبنا لہو 39 اسحاق. آیت 39. 26 7 27. فآمن لہ لوط، تو لوط اس پر ایمان ہے. یہ لوط علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. پیچھے سے بات شروع ہو رہی ہے. فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا فانجاه اللہ من النار. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر فآمن لہ لوط، اس پر لوط ایمان لایا. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ٹھیک ہے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور یہ بھی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کر کے آئے. تو انہیں اللہ عز و جل نے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. تھوڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر یو ایس میں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی تو لیڈیز، والنٹیئر لیڈیز ہوتی ہیں جو اس کو نہلاتی ہیں ڈیڈ باڈی کو. تو ہم لوگ آپس میں ایسی بات کر رہے تھے تو بعض سسٹرز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے ورچوز ہیں، فضائل ہیں اگر ہم ڈیڈ باڈی کو نہلاتے ہیں تو، کوئی یعنی کہ حدیث سے یا کچھ ایسا ثابت ہے؟ بالکل، یہ اس کی فضائل ہیں، اس کے فضائل ہیں. کفن، دفن اور مطلب جنازے تک کی شرکت کے مختلف فضائل آئے ہیں. یقیناً یہ فضیلت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے، اور اس کی بے شمار فضیلت ہے، بہت ساری فضیلت ہے. بے شمار سے ان لمیٹڈ تو نہیں، وہ تو مخصوص کی ہے، لیکن یعنی بہت ساری فضیلت ہے. متعدد مقامات پر اس کی فضیلت آئی ہے. یقیناً یہ بہت فضیلت والا عمل ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک حدیث نہیں ہے نا جو اسپیسیفک حدیث انشاءاللہ میں آپ کو کلاس میں شیئر کر دیتی ہوں ود ریفرنس. آپ واٹس ایپ کلاس میں ہیں؟ جی جی میں ہوں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیرات اور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح 2 قیرات پہاڑوں کے برابر ثواب کی بشارت دی ہے، تو وہ میں انشاءاللہ کلاس میں شیئر کر دیتی ہوں. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں خالدہ انڈیا سے. جی خالدہ. ہاں، آپ نے کہا تھا نا قیادت کے درمیان میں جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ جانے کی آہٹ بھی سنتے ہیں تو ان سے سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. جی جی، ان کی بات پوری ہونے دیں خالدہ کی. اچھا، آواز رک گئی بیچ میں. ٹھیک ہے، خالدہ سوال کر رہی ہیں، ریپیٹ کیجئے خالدہ. جی، جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو دفنانے کے لیے گھر والے جاتے ہیں تو جب وہ واپس ہوتے ہیں تو نیت تو ان کی آہٹ تک محسوس ہوتی ہے جانے کی. اس کے بعد فرشتے آ کر ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں تو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو دوزخ کا مطلب نظارہ دکھایا جاتا ہے. کیا اس بات میں تھوڑا ڈیٹیل چاہیے تھا مجھے. اچھا، سب سے پہلی چیز تو جو لفظ انتقال ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہے اور ڈبل میننگ ہے، یعنی متنازع لفظ ہے. بعض غلط عقیدہ لوگ انتقال سے مراد وہ یعنی اس جہاں سے اس جہاں کی منتقلی بغیر موت کے مراد لیتے ہیں، اور وہ اولیاء انبیاء کی ممات کا انکار کرتے ہیں. تو جب اس لفظ ایک بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ منسوب ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو، صحیح العقیدہ مسلمانوں کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیا حرج ہے کہ ہم سیدھا وفات اور ممات کا لفظ کہیں؟ اللہ عز و جل نے یہ الفاظ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے. اگر اس میں کوئی بے ادبی، گستاخی یا حرج والی بات ہوتی تو اللہ عز و جل کبھی بھی کہیں بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کرتے. وفات اور ممات میں مخلوق کی بے ادبی یا گستاخی نہیں بلکہ اصل شان ہے،
کیونکہ مومن کی موت تو اللہ سے ملاقات ہے، تو اس لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم انتقال کا لفظ یا وصال کا لفظ یا رحال رحلت کا لفظ استعمال کریں، یہ تو کلیئر ہو جائے۔ اور دوسرا، جہاں تک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو دفنا کر پلٹنے لگتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، تو فاسألوہ التثبیت، تم اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو۔ وہ صرف یہی وقت ہوتا ہے کہ وہی وقت یہ اس کی آواز سنتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کے پاس منکر نکیر آ چکے ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے، جیسا کہ حدیث میں ان فرشتوں کے نام بھی آئے ہیں۔ وہ آ کر سوال کرتے ہیں، اگر جواب درست ہوتا ہے تو اس کی قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ٹکڑا بنا دی جاتی ہے، اور اگر اس کے جواب غلط ہوتے ہیں، وہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سوالوں جوابوں میں تو یا نہیں دے سکتا، تو اس کی قبر حفرۃ من حفر النار، جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل، اور یہ مطلب جسم تو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ذرے ذرے ہو جاتا ہے، اور روح، یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں جنہیں اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ قبر کی سختی، نعیم قبر یا عذاب قبر، یہ برحق ہے، اس کی ڈیٹیل باریک ہے، یہاں تک جو ہمیں بتایا گیا یہ بات اسی طرح ثابت ہے، یعنی نعیم قبر، ثواب قبر یا عذاب قبر، یہ تو حق ہے، اور اس کی ڈیٹیل کہ کس کس طرح ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو نیکوکاروں کی روحیں ہیں وہ علیین میں ہوتی ہیں، اور جو کفار کی ہیں روحیں وہ وہیں سے ہی جب آسمان کی طرف فرشتے روح نکال کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں پٹخ دی جاتی ہیں، اور وہ پھر جہنم کے گڑھوں میں اور اس طرح تکلیف اٹھاتی رہتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے صرف اتنی ہی بات، کہتے ہیں نا عاقل کو ایک نکتہ کافی، لوڑ نہیں دفتر دی، تو بدبختاں دے اثر نہیں کر دی پند نبی سرور دی۔ تو بس ہمیں جو سمجھنے کے لیے یہ بات جب قرآن اور حدیث میں یہ صریحاً ثابت ہے تو اس پر ایمان رکھے اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ تو سر جب اپنی آسانی کے لیے کون سے اعمال کریں فرائض کے علاوہ؟ یہ بہت ڈیٹیل سے ہے، جیسے آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم۔ یہ موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور اس کے بعد بھی جب انسان سے سوال ہوگا تو تثبیت کن لوگوں کو ہوگی؟ قرآن میں آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی جو ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر زندگی بھر استقامت اختیار کی، ٹھیک ہے۔ اس میں گناہ اور پھر توبہ بھی شامل ہے، گناہ کے بعد توبہ بھی شامل ہے، اور اس میں رب کے احکامات کی پابندی، نافرمانی سے اجتناب، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کا پیروکار رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو میت کو غسل دیتے ہیں اس میں ہے نا بالغ نابالغ کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یا سیم ہوتا ہے؟ جیسا کسی بچی کو نہلانا ہے، غسل دینا ہے ہاں جی، میت اور زندہ اسی طرح کوئی بھی غسل ہو، عورت یا مرد، ٹھیک ہے، سب کا، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جو بھی ہو، غسل کا سب کا ایک ہی مسنون طریقہ ہے۔ اور کفن کا جیسے ہوتا ہے نا، بچی کا اگر کفن ہے تو کفن کے بڑی عورت کا تو کفن کے لیے اصل جو ہے نا، اس کی روح کفن کی اصل بنیاد، کفن کی اصل اساس وہ ہے کہ بدن کا اچھی طرح ڈھانپنا اور انسٹچڈ ہونا، ٹھیک ہے، اور سفید کپڑا ہو تو افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے اہم ہیں۔ عورت کے لیے جو کہ پردہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اس کا جسم اس طرح ہے کہ بعض مخصوص حصوں کے لیے مخصوص ٹکڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ کپڑے عورت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اوپر نیچے ہو گیا تو غلط ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی ضرورت کے حساب سے۔ ایون ہم صہیب رضی اللہ عنہ صحابی کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، کیا ہم مشابہ تھے، کیا پڑھتے ہیں کہ ایون انہیں صرف ایک ہی چادر میں لپیٹا گیا، اور بلکہ ان کے پاؤں ابھی بھی ننگے تھے تو اس پر گھاس ڈال دیا گیا۔ تو جو بھی میسر ہے، جو بھی مہیا ہے، اور اسی حساب سے یعنی جتنے کپڑوں کی ضرورت ہے آپ اس میں تدفین کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے 5 تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح مرد کے لیے بھی 2 چادروں میں بھی، 3 میں بھی،
عموماً مرد کو 3 اور عورت کو 5 میں کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک، یہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اس کی روایت میں ضعف کا بعض محدثین نے ذکر کیا ہے. جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ اللہم اہدنی ہے، لیکن اسے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جیسے کہ بعض محدثین نے اس کی طرف اشارہ کیا. جی میم جزاک اللہ خیر. یہ والی ہے نا دعائے قنوت بہت لمبی ہے نا، وہ پوری لمبی پڑھنی چاہیے، قنوت نازلہ جسے آپ اس کرو میں اللہ دیکھیں کوئی مہدنی حرج فیمن نہیں ہدیت. ہے کہ اگر کسی کو آدھی بھی یاد ہے، تھوڑی بھی یاد ہے، وہ اتنی بھی پڑھ لے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا یاد رکھیں کہ اگر دعائے قنوت بھول گئی ہے پھر بھی نماز صحیح ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ الفاظ رہ گئے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو وتر نہیں ہوگا، ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوشش کریں یاد کرنا شروع کر دیں، آہستہ 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 یاد ہو ہی جائے گی نا. اچھا والیوم آپ لوگوں نے سب نے اپنے مائک اوپن کیے ہوئے ہیں، جو صرف بات کرنا چاہ رہی ہے نا وہی اوپن کرے، باقی میوٹ کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ یہ میت کے چاروں سائڈ پہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ، بیت اللہ، انا ایسے للہ و انا الیہ مطلب 4 راجعون. 5. بالکل بے تو بنیاد ہے، شریعت کا مذاق ہے، اپنی طرف سے اضافے ہیں، بدعت ہیں. اپنی وہ اتنی لمبی لمبی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم نے یہی پوچھا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بس اختراع ہے، اختراع، اپنی طرف سے ایجاد. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نئے نئے زیادہ سے زیادہ کام کریں گے تو مطلب شاید لوگ ہمیں بلائیں گے. بس لوگوں والی بات ہے نا. اپنی طرف ہر کوئی جی آتا جی ہے کہ بالکل. ہمیں بلائیں، ہم آپ کے میت کے لیے یہ کریں گے، ہمیں فلاں فلاں عمل کا پتہ ہے، اس کو کیوں بلایا، ہم کرتے. بس یہی وہ سب پیسے کی خاطر ہاں جی اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں. ٹھیک. دین تو بالکل اور سادہ اور جو آسان ہے. سورہ ملک جو سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک ہو یا سورہ بعض لوگ یاسین ہو جو میت پہ پڑھی جاتی ہے، یہ میت کے لیے نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ بھی، جس کو فاتحہ خوانی کے طور پر مردے کی پڑھا جاتا ہے، سارا قرآن اور یہ صورتیں بھی زندوں کے لیے ہدایت ہیں، مردوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، آپ سے زیادہ قرآن کے احکامات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے کسی میت کے ساتھ کسی صورت کو مخصوص نہیں کیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ وہی خیر. جاکم. السلام علیکم سسٹر، میں وعلیکم. فرحت انڈیا سے. جی فرحت. میرا نیٹ آج بہت پرابلم دے رہا ہے، بیچ بیچ میں آواز رک جا رہی ہے نو کیونکہ پرابلم. یہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے کل. ایسے ہے، یہاں بھی تو یہی حال سسٹر، ہے. اچھا اچھا سسٹر، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ دعائے قنوت کے بنا وطر ہو جاتی ہے کیا؟ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے یہ کہ آپ سے پوچھ لیں. جی ہو جاتا ہے، وطر ہو جاتا ہے، لیکن جس کو نہیں آتا اس کا تو یقیناً ہو، جس کو آتا ہے جان بوجھ کے چھوڑے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر بھول گیا پھر بھی وطر ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہا تھا اس کو نہیں آتا ہے اور یاد بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو میں کوئی بھی ہاں دعا جی، پڑھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی دعا پھر اس صورت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. یاد کر لو تو اچھا ہوگا سسٹر. جی کوشش کریں یاد کرنے کی. سسٹر یہ میں کہہ رہی ہوں تو ابھی ختم ہو جائے گا نا کچھ دنوں میں انشاءاللہ، جی تو پھر رمضان میں بھی آپ کرائیں گی؟ رمضان میں بھی انشاءاللہ. ایک تو ہمارا ادعیہ کا اسپیشل اس ٹائم میں، فجر کے ٹائم میں اسپیشل، جو میری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ قرآن کے بعد دعا بھی کرا دیا کریں اور دعا کے ساتھ سبق بھی ہونا چاہیے. تو چونکہ وہ کلاس لمبی ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو اسکپ رکھا. رمضان میں اس ٹائم ہمارا ادعیہ کورس ہوگا، قرآنی اور نبوی ثابت شدہ. جو قرآنی تو ثابت شدہ ہیں، اسی طرح مسنون بھی جو صحیح الاسناد ثابت ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ یہ منتخب دعاؤں کا کورس رمضان میں ہوگا. اور اسی طرح انشاءاللہ میری جو سرائکی گوٹھ دیہات وغیرہ کی گاؤں کی بہنیں ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ دورہ قرآن وہ بھی ہوگا. اس کے لیے ہم اس کو نہیں کیا کریں گے کہ باقاعدہ کلاس رکھیں، بلکہ ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں گی اور آڈیو کلاس میں آ جایا کرے گی. یہ لائیو نہیں ہوگا سسٹر جیسے ابھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کا جیسے سٹارٹ ہوتا ہے نا تو اس کا پلان سیٹ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. سرائکی بہنیں آئی تھنک جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کر دینا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یہ زیادہ بہتر ہے
کیونکہ میرے پاس اس طرح جو اب آڈینس ہے، جیسے آپ زوم پہ ہیں تو شاید 1-2 ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال فیس بک کے لیے اور یوٹیوب کے لیے ویڈیوز وہاں اپلوڈ ضرور ہوں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم پھر رمضان میں دوبارہ شروع کر دیجیے دورہ قرآن، الحمدللہ اور زیادہ اثر ملے گا. رمضان میں سرائیکی زبان میں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ ایک مختلف انداز میں ہے اور ان کی حساب سے ہے نا، سرائیکی بہنوں کے حساب سے ہے، تو آپ وہ سنیے. میم آپ سرائیکی نہیں جانتے؟ سرائیکی نہیں جانتے تو پھر آپ عدیہ کے کورس میں شامل رہیں نا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم ایک سوال تھا کہ حج کے لیے نیا رول پاس ہو گیا ہے کہ محرم کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنے والی خواتین کو سختی سے منع کیا، ٹھیک ہے، تو اور ایون من استطاع الیہ سبیلا میں شامل ہے کہ ان کا محرم ہو. جس کا محرم نہیں ہے اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہے. جب فرض نہیں ہے تو پھر اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الاؤ کر دیا کہ آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ کا محرم نہیں ہے، تو پھر خواہ مخواہ آپ اتنی مشقت اٹھاتی ہیں. ثواب حاصل کرنا ہے تو اللہ کے حکم کی پیروی میں ثواب زیادہ ہے، کسی بھی کام کی ادائیگی میں ثواب نہیں ہوتا، حاکم کے حکم کی پیروی میں ثواب ہوتا ہے. حج و عمرہ میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھا کریں. ہم اصل میں نا عبادت کے طور پر تو نہیں، گورنمنٹ نے جو اٹھا دیا نا یہ ریسٹرکشن کے بنا محرم کے بھی جا سکتی ہے، تو پھر وہ اس سے اور فتنہ بڑھے گا. اللہ عز و جل ہدایت. سفر کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ محرم کے ساتھ ہی کریں، الا یہ کہ کسی کی کوئی مجبوری ہے. انہوں نے بھی مختلف کیسز کو دیکھتے ہوئے میں بھی ایسا کیا، اور بعض کے نا محرم وہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہاں سے ان کا جو ہے جانا یعنی شفٹنگ ہوتی ہے، بعض اوقات مختلف اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اس بنا پر وہ چاہتے ہیں چونکہ وہاں محرم ہے تو چلے جائیں. تو پھر اہل علم اجازت دیتے ہیں کہ یہاں سے محرم اسے جہاز میں بٹھا رہا ہے، وہاں سے محرم ریسیو کر رہا ہے، اور اس کا وہاں جانا بھی ہے ضروری، مطلب لائف میں جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا واپسی پھر محرم کے ساتھ ہوگی. تو بہرحال ان معاملات میں جب کچھ اہل علم اجازت دیتے ہیں تو یہ چیزیں مکس کر لی جاتی ہیں. اب اس اجازت کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں کہ ایک ملک نے اجازت دے دی تو لہٰذا ایسے. بات یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھیں. اب حج و عمرے کا سوال ہے، شریعت میں اس کی کیا رہنمائی ہے، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ تو سمپل اور سادہ ہے. کسی کی وجہ سے، یا حکومت ہو یا کوئی عالم ہو، کوئی شخص ہو، کسی کی وجہ سے اپنا دین ایمان خراب نہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، میں سفورہ تبسم انڈیا سے ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سفورہ. یہ 45 سال کی عمر کے لیے اجازت دی گئی ہے، محرم پہ آ سکتے ہیں 45 سال سے زائد عمر والے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ 45 کا کوئی یہ خاص عدد معین ہو. ہاں البتہ سورہ نور میں آپ نے پڑھا ہے نا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، چونکہ واقعی یہ جو عمر ہے نا، یہ ایج گروپ خواتین کے لیے یہ لا یرجون نکاحا سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رہے سب کے لیے نہیں ہوتا. بعض 60 میں بھی بڑی ینگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے اپنے حساب سے ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ محرم کے بغیر، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو محرم کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ینگ لیڈی اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، ڈیفینس کر سکتی ہے بنسبت اولڈ کے. ایک چیز. دوسری وہاں حکم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ لا یرجون نکاح کے زمرے میں آ جائیں، یعنی اب انہیں نکاح کی کوئی امنگ نہیں رہی اور ارزل اس عمر میں آ گئی ہیں، تو اس وقت وہ اپنے حجاب کے کپڑے کچھ کم کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. مثلاً چہرے کے نقاب کو تھوڑا ہلکا کر دیں، باندھے ہوئے ٹائٹ نقاب، یا اسی طرح ہیوی دوپٹہ، چادر اور یہ وہ گاؤن، ان میں سے کسی مطلب تھوڑا ہلکا کر لیں، اس کی اجازت ہے. اور پھر آگے یہ بھی ہے کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اس میں بھی احتیاط زیادہ بہتر ہے کہ اجازت سے ضرورت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں. اور ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ انبیاء اور رسول جو ہیں، رسولوں پر وحی نازل ہوتی تھی تو ان کی پہچان ہو جاتی تھی، تو اس زمانے میں
انبیاء کی پہچان انبیاء جب پر بھی شروعات وہی ہوتی حاصل ہوتی تھی، نبی پر بھی وہی آتی ہے، لیکن وہ وہی پچھلے رسول کی تعلیم اور تصدیق کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی نئی کتاب، نیا دین نہیں ہوتا، نیا دین یعنی کوئی نئی شریعت نہیں ہوتی، بلکہ وہ پچھلی شریعت کو ہی چلانے والا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، وہ صاحب کتاب نہیں ہوتا، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، وگرنہ نبی پر وہی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا وہ نبی تھے یا صرف وہ ابو البشر تھے؟ تو آپ نے فرمایا وہ نبی تھے، کہ اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ بِالْخَيْرِ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، میں لاہور سے۔ السلام وعلیکم علیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں نے پوچھنا تھا، یہ جیسے مردے کی بات ہو رہی تھی کہ مردے کے پاس سورہ البقرہ جو ہے وہ پڑھی جائے، یہ زیادہ راہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کی آواز نا بہت کٹ کٹ کے سلو آ رہی ہے۔ السلام آپ نے علیکم۔ سورہ بقرہ کی طرف اشارہ کیا ہوا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، یہ تو قرآنی آیت ہے نا؟ اس میں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مردے کے پاس سورہ بقرہ پڑھنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مردے کے پاس، میت کے پاس، میت کے پاس میت کے پاس جی۔ آپ دیکھیں یہ سوال، دیکھیں یہ سوال میں پہلے کور کر چکی ہوں کہ قرآن کی کوئی بھی صورت میت کے لیے نہیں ہے، سورہ بقرہ بھی۔ لوگ قبر کے اوپر پڑھتے ہیں، قبر پہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو اور قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا دعا بھی نہیں کر سکتے، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، قبرستان میں کرنی چاہیے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر ان سے دعا مانگ رہے ہوں، بلکہ ان کے لیے اور اپنے لیے رب سے مانگنا ہے۔ بعض جا کر، بلکہ اکثریت جا کر وہاں ان سے مانگتے ہیں کہ تو جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو یہ کر، یا تو اے نیک ولی ہماری مدد کر، تو اللہ کا بڑا مقرب۔ نہیں پتا قبر میں نیچے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اول۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کی نہ سنتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میرے نا، میں تو اکثر کوئی کہے نا سورہ ملک پڑھیں یا یہ پڑھے، باقی سے کہتی ہوتی ہوں وہ زندگی میں خود اس نے کیوں نہیں پڑھی، بعد میں ہم پڑھیں گے تو ان کو تو ثواب نہیں ملنا، خود وہ اپنی زندگی میں پڑھ کے جاتا، خود اس پر عمل کرتا اور کر کے جاتا۔ ہمارے پڑھنے سے ان کو کچھ بھی نہیں ثواب نہیں ہے، نہ پڑھنے کا نہ پڑھنے کا، تو اس میں نہ وہ برا مان جاتے ہیں۔ اور کیا یہ صحیح ہے ایسا کہنا؟ تو بالکل ایسے ہے، غور نہیں کرتے کہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے، ایصال ثواب ہے۔ حالانکہ یہ ایصال کا سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ کو کس نے کہا بھئی آپ کا یہ جو دعا والا سامان ہے یہ وہاں کارگو ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے، دعا جو ہے یہ اس کے لیے فرمایا صدقۃ جاریہ، علم ینتفع بہ، ولد صالح یدعو لہ۔ میں نے نا پھر نا وہ جو کارڈ تھا نا جو کہ پڑھی جائے، میت کی دعائیں پڑھی جاتی، مصنون دعائیں، پھر میں نے کہا آپ یہ پڑھیں گے، اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ ان کا ثواب کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں جو بھی ہے وہ مصنون دعائیں میں جو دعائیں ہیں، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں، کتنا پیارا ترجمہ ہے، آپ یہ پڑھیں ان کے لیے۔ اچھا، سب سے بہتر بات پتہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو نا قرآن پڑھنے سے بالکل منع نہ کریں، قرآن پڑھیں، جو ہاں قرآن پڑھیں، لیکن ان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو آپ آگے قرآن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ اس کا ثواب اتنی تعداد، اتنوں کو فلاں کو، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ اللہ کے بعد خود بخود اللہ اللطیف العلیم الخبیر ہے، جس کا جتنا ثواب ملتا ہے اللہ اس کو ضرور پہنچائے گا۔ یہ تقسیم ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ یا کیا اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو بتاؤ گے اپنا دین کہ اللہ ہم نے اتنی بار سورہ فاتحہ، یاسین، قرآن ختم کیے، مزمل، تو اللہ ان کا ثواب اس کو پہنچا،
یہ اختیار، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا، کس نے دیا؟ یہی بات یہاں سے غلط ہوتی ہے. ورنہ قرآن تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور پھر جس نے اگر کسی میت نے آپ کو پڑھایا یا پڑھانے کا ذریعہ بنا یا اس خیر میں کسی بھی طرح شامل رہا تو یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ثواب مل جائے گا. تو پھر اس کے منع نہ کیا کریں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے منع دیا نہ کریں. کریں، اس طریقے سے منع کریں جو وہ کرتے ہیں. جی اصل مقصد تو وہی ہے نا، قرآن پڑھنا تو منع نہیں ہے. ہاں بحث ہو جاتی ہے نا، بحث ہو جاتی ہے پھر وہاں. انہیں یہی کہیں کہ یہ جو آپ قرآن پڑھ کر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا یہ سوچ رکھتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ پڑھیں اور رب کے سپرد کریں. اللہ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر کرتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ محفوظ کرتا ہے. وہ نا زبردستی کہتے ہیں پکڑو پڑھو اس کو، تو پھر وہ دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میں پڑھی ہے مجھے ثواب ہو رہا ہے، اس کو نہیں ثواب ہو رہا، مجھے کچھ ثواب ہو رہا. وہی طریقہ جب آپ ان کو سمجھا دیں گی، جب پہلی بات یہ سمجھ آ جائے کہ یہ آپ کا طریقہ کہ آپ کہیں کہ اس کا ثواب اس کو یا اس کو، اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ پڑھیں، اللہ جانتا ہے، جس کا بنتا ہے اللہ پہنچا دے گا. اور پھر میت کے پاس پڑھنا بھی درست نہیں ہے، اس وقت وہ قرآن خوانی کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھنا ہی ہے تو آپ الگ جگہ علیحدہ سے جا کے پڑھیں، بلکہ علیحدہ بیٹھ کر پڑھنا یہ خوش و خضوع میں اخلاص میں اضافہ ہی کرتا ہے. اور مل کر پڑھنا، اگر زبردستی دے رہی ہوں پڑھو تو پھر پڑھے کہ یا نہ پڑھے. ایسی مجالس میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے جو مطلب بدعت والا اور مشرکوں اور بدعتیوں کی صحبت ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور وہ وقت بھی تبلیغ کا نہیں ہوتا کہ اس وقت وہاں آپ کی یہ بات سنی جا سکے. انتہائی ڈیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین، وہ تو سیدھی سیدھی بات اس کو وہ مذہب کارڈ اور قرآن کارڈ استعمال کرتے ہوئے کہ قرآن کے پھر وہ جس کو نہیں پڑھ رہا سارا مجمع اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے محافل میں شرکت. ہاں، اس کے علاوہ آپ کریں گے. جب میں ایسی محافل میں جاتی ہوں خاص طور پر بلا لیتے ہیں کہ آپ آئیں، ادھر دعوت کریں، درس کریں. کوئی ایک آدھ بہن اس میں سے شعور رکھنے والی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے باقیوں کو بھی پتہ چلے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ انہیں قرآن کریم رکھوا کر ان سے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے. تو اصل وہی کنونس کرنے والی بات یہی ہے کہ دیکھیں یہ قرآن تو آپ گھر میں جا کر اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں. ہاں، اس کا مفہوم آپ اکیلے بیٹھ کے نہیں سمجھتی، تو آئیں ہم اس کے پیغام کی بات کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا جو دعائیں ہوتی ہیں، میت کی دعائیں ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں نا، ان کو کہیں کہ یہ پڑھا، یہ ایسے کر سکتے ہیں. بالکل وہ وقت بہتر ہے کہ میت کے لیے دعائیں کی جائیں اور گھر والوں کے لیے تعزیت کے پیغامات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنون دعائیں ہیں نا، میت کی لکھی ہوتی مصنون دعائیں، وہ والی میں کہتی ہوتی کہ یہ پڑھو. جزاک اللہ. لوگ یہی پوچھتے ہیں باجی کہ وہاں جب سب جمع ہیں تو کیا کریں، پھر اگر قرآن نہ پڑھے تو کیا کریں. وہ وقت جو ہے وہ وقت وہاں پر قرآن خوانی کا نہیں ہے، یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے کہ وہ وہاں جمع ہو کر اس طرح قرآن کریم کو میت کے لیے پڑھتے ہیں. میت کے پاس بیٹھ کے پھر اگر کچھ بھی نہ پڑھے تو پھر وہ ظاہر آپس میں باتیں کریں گے. آپ دیکھیں آپ نا کیا کریں، آپ توبہ استغفار کریں، تسبیحات، ہر کوئی انڈیویجول تسبیحات کرے، اور بہتر ہے کہ ان میں سے جو قرآن کا علم رکھتی ہے درس دے، کیونکہ تسلی کے الفاظ یہ بہت اہم ہوتے ہیں گھر والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے کہ وہ فکر آخرت کا کوئی پیغام لے جائیں. جس آپ میں سے جس کو دین کا علم ہو اور جو وہاں بدعت کے کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو سنت کے طریقے بتائیں کہ اب اس وقت میت کے کیا ضرورت ہے، ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، گھر والے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. یہ آپ نے صحیح بتایا میم. یہ میرے پوتے کا انتقال ہوا تھا، اتنے شدید صدمے میں تھے ہم لوگ، بھی عورتیں، ہمارے رشتے دار بھی. 8 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہی ہے. آخر میں یہی کہہ رہی کہ روح کو بخشی تو اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. مجھے تو پورے مطلب کلمے بھی یاد نہیں، لیکن آپ یقین کریں میرے دل کو وہ اتنے تکلیف دے رہے تھے نا. اپنی طرف سے جو وہ اچھا کام کر رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، لیکن میرے دل کو اور زیادہ تکلیف دے رہے تھے کہ اتنے چھوٹے معصوم بچے کے لیے آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہو. صحیح بات ہے. اور یہ 2.5 پارے اس کو کہتے ہیں راہداری کا، یہ جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا 2.5 پارے، اس کو پھر شور کیا. کسی نے راہداری 10 پارے پڑھے نہیں، اور کسی نے، میں سوچ رہی ہوں کہ راہداری کیا ہوتا ہے. پھر میں نے پوچھا کافی دنوں کے بعد تھوڑے سے حواس صحیح ہوئے کہ یہ کیا کہتے ہیں، تمہیں نہیں پتا. پڑھتے ہیں راہ کے لیے، راستے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں.
اللہ اکبر. 8 سال کے بچے کے لیے بھی اور 60 سال کے بچے کے بندے کے لیے بھی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اچھا مجھے میت کی مغفرت کی دعائیں پڑھیں گے نا؟ بالکل مغفرت کی دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ بیسٹ ٹائم ہے. ثابت بھی تو ہے جی، نماز جنازہ میں بھی تو کری جاتی ہے. ایسے ہے، بالکل ایسے ہے، دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں پہنچتی ہیں. اچھا مجھے پوچھنا ہے کہ جب نزا کا وقت آتا ہے تو بعض لوگ نا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے سورہ رحمان لگا دیں، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین لگا دیں. تو جب نزا کا وقت ہے اس وقت ذکر و اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ بھی اہم ہے کہ جو میت ہے اس کی سنتے ہوئے اس کی زبان پر بھی وہ جاری ہو جائے اور اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ یہ ثابت بھی ہے اور یہ اہم بھی ہے کہ اس وقت آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. مطلب ہم خود پڑھیں نا، مطلب اونچی آواز سے پڑھیں گے نا، وہ سنے گا، اس کے کانوں میں جائے گا، وہ دہرا سکے گا. وہ بھی پڑھ لیں. فورس مت کریں، فورس مت کریں، اس نیت کو فورس مت کریں. یعنی گویا دیکھیں ایک جو نظم ہے نا وہ تو ایک قسم کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میری طبیعت بہتر ہو جائے، یہ اس کی تو ظاہر یہی کوشش ہے، سانس بچانے کی سب کی یہی کوشش ہوتی ہے. اس وقت گویا آپ اس کو یہ کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ، مطلب تو اب یہ تسلیم کر کے میں جا رہا ہوں اور میں زندگی کی ہوپ چھوڑ دے. ایک مسلمان کو زندگی کی بھی امید ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو فورس کے بجائے لا الہ الا اللہ زندہ رہے گا تب بھی فائدہ ہے، فوت ہوگا تو ڈبل فائدہ ہے. جزاک اللہ. تو کیا پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں گیا؟ میرے ابھی بھی 2 فوتیاں گیا تو دونوں کہہ رہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گیا، تو کہتے ہیں وہ تو ایمان کی حالت میں گیا ہے. کیا ایسا کہنا درست ہے؟ ہاں یہ اہم ہے کہ جو ہے نا خاتمہ اچھے آخری الفاظ اچھے الفاظ پر ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل انجام کو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا. لیکن یہ صرف رٹا رٹایا جملہ کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے زندگی بھر کا اس کا عقیدہ اہم ہے. یعنی کوئی شخص جو شرک و بدعات میں ملوث رہا اور وہ مرتے ہوئے کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو وہ ہے نا جیسے شاعر کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ مائک اوپن کر دیتی ہیں پھر سب کی آوازیں شامل ہو جاتی ہیں. اپنے والدین کے حساب سے ثواب کے لیے بہتر سے بہتر کام کیا ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ تو ثواب جاری آپ ان کے لیے خود نیک بن جائیں. اولاد کا نیک ہونا والدین کے لیے چلتا پھرتا نیکیوں کا ATM کارڈ ہے. جس ماں نے جنا اللہ اس کو ثواب پہنچائے گا، جس ماں نے تربیت کی اللہ اس کو ثواب پہنچائے گا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بری ہو تو والدین کا کوئی حساب نہیں اس میں. ہاں اگر انہوں نے خود اسے برا بنایا پھر وہ ذمہ دار ہیں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میں نے ایک لیکچر سنا تھا، انہوں نے کہا وہ بتا رہی تھی کہ وہ جو وفات پا جاتے ہیں لوگ ان کو آپ مرحوم نہ کہیں بلکہ رحمہ اللہ کہیں، کیونکہ مرحوم کا مطلب ہے رحم کیا گیا. گڈ اور آپ پوائنٹ، کو کیسے پتہ گڈ چلا؟ پوائنٹ، بالکل ایسے آپ ہی یہ ہے. بولیں کہ اللہ ان پر رحم کرے، ایسے اس ہی طرح ہے دعا کی. جو ہم کہہ دیتے ہیں نا مرحوم مغفور، اس کا مطلب ہے بخشا بخشایا، رحم شدہ. یعنی آپ یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ آلریڈی مغفور ہے یا مرحوم ہے، بلکہ آپ کہیں رحمہ اللہ یا غفر لہ اللہ، یا اپنی زبان میں کہ اللہ اس پر رحم کرے یا اللہ اسے معاف کرے. یہ دعا کرنی چاہیے، اس کا اسے فائدہ ہوتا ہے. آپ کے مرحوم اور مغفور کہنے کا یہ تو ایون صحیح بھی نہیں ہے نا بات. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں بھی یہ بات کئی بار پہلے بتا چکی ہوں. وعلیکم السلام. چلیں آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.